بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المکروہ یعنی اقسام حکم تکلیفی چل رہی ہیں ہماری۔ حکم تکلیفی کی اقسام میں سے ہم نے واجب پڑھ لیا، مندوب پڑھ لیا، حرام پڑھ لیا، اس کے بعد مکروہ ہے۔ مکروہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہوا ما کان ترکہ اولی من فعلہ، کہ جس کا نہ کرنا اس کے کر لینے سے بہتر ہے، یعنی کہ جس کے جو نہ کرنا اس کا ثابت ہے لیکن علی وجہ ترجیح ہے، یعنی ترجیح کے طور پہ اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا، باقی کوئی لازمی نہیں ہے۔ یہ وہی سیم چیزیں ہیں جیسے کہ مندوب میں ہم نے کہا تھا کہ جس کا کر لینا اس کے نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس میں جیسے کہ 3 مراتب ہم نے پڑھ لیے تھے، سنن ہدا ہیں، سنن عادیہ ہیں، اسی طرح سنن غیر مؤکدہ ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم پڑھ لیں گے کہ یہ 2 چیزیں اس میں مکروہ تحریمی اور تنزیہی آ جائیں گے اس میں۔ تو تعریف اس کی کہ ہوا ما طلب الشارع من المکلف ترکہ، کہ شارع نے مکلف سے جس کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہو، لا علی وجہ الحتم والالزام، لیکن یہ مطالبہ الزام کے طور پہ نہیں ہے، حتمی طور پہ نہیں ہے، بلکہ ترجیح کے طور پہ ہے۔ پھر اس کا پتہ کیسے چلے گا، یعنی علامات کیا ہیں مکروہ کو پہچاننے کی؟ لو کانت الصیغۃ بنفسها دالۃ علی الکراہہ، یا تو کراہت، جیسے ہم نے حرام میں کہا تھا کہ حرمت علیکم امہاتکم، اسی طرح اگر مکروہ کے کراہت کے الفاظ آ جائیں، ایک تو یہ ہے، او کانت الصیغۃ من صیغ النہی، یا نہیں کا صیغہ ہو اور کوئی قرینہ ایسا آ جائے جو اس کو تحریم سے کراہت کی طرف لے جائے، یعنی جیسے امر کا اصل معنی ہوتا ہے وجوب، امر کے صیغہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا قرینہ آ جائے جو اس کو وجوب کی سے ندب کی جانب لے جائے، استحباب کی جانب لے جائے، اباحت کی جانب لے جائے۔ اسی طرح نہیں سے اصلاً تو حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا قرینہ آ گیا جو حرمت کی بجائے کراہت پہ لے جائے، تو یہ ہوتا ہے قرینہ کے ذریعے ہمیں مکروہ کا پتہ چلے گا۔ تو پہلے کی مثال کہ ان اللہ یکرہ لکم قیل وقال، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے قیل و قال ناپسند کرتے ہیں، یعنی کہ جن بحثوں کی ضرورت نہ ہو وہ کرنا۔ تو اب یہاں پہ مکروہ کے الفاظ آگے۔ اسی طرح ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نبی کا فرمان کہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ اب ایک طرف اس کو حلال کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حرام نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حلال انتہائی بری چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پتہ چل گیا حرام تو نہیں ہے، لہٰذا یہ کراہت ہوگی۔ اور دوسرے کی مثال، یعنی جہاں پہ صیغے کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہو، الفاظ کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یعنی لا تسألوا یہاں پہ نہیں کا صیغہ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مکروہ ہے۔ اب لا تسألوا تو نہیں کہا جس سے حرام ہونا چاہیے تھا، اور قرینہ کیا ہے اسی آیت میں آگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو نہیں تھی، یہ جب صحابہ کرام کو جو منع کیا جا رہا تھا کہ آپ دینی کاموں میں ہی جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت سوال نہ کرو، اس لیے کہ اس میں سختی ہو سکتی ہے، پھر احکام میں انسان جتنا وہ قید لگاتا جاتا ہے تو پھر لگتی جاتی ہیں اس میں۔ تو یہ نہیں کوئی حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں کراہت کے لیے ہے۔ اور مکروہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو کرنے والا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، اگرچہ اس کو ملامت کی جائے گی، جیسے کہ سنن غیر ہدا میں ہم نے یہ کہا تھا، یعنی سنت غیر مؤکدہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں، یعنی اس چیز کو اب سمجھنا چاہیے، 2-3 دفعہ آ چکی ہے یہ، کہ سنت مؤکدہ احناف کے نزدیک یوں کہہ لیں آپ واجب کی ایک قسم ہے، یعنی لیکن وہ سنت میں آتی ہے، اور ائمہ ثلاثہ جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے ہی واجب ہے، یعنی ہمارے ہاں جتنی سنت مؤکدہ چیزیں ہوتی ہیں نا احناف کے ہاں، جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ اس کو واجب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو یہاں پہ مکروہ تحریمی ہوگا، جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ اس کو حرام ہی کہیں گے، لیکن دلیل کی وجہ سے احناف اس کو کہہ دیتے ہیں ہے تو مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم پورے بغیر اختلاف کے تقسیم کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ واجب کی اقسام میں ایک تو
واجب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک تو فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واجب ہے، پھر ساتھ میں سنت مؤکدہ چلا جائے گا اس کے ساتھ. اور اسی طرح یہاں پہ بھی کہ اگر حرام کے ساتھ مکروہ تحریمی ہمیں ملانا پڑے گا، اس لیے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو مکروہ تحریمی ہے وہ حرام ہی ہے، لیکن احناف نے اس کی دلیل کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا، چونکہ یہ اگرچہ اللہ رب العزت نے اس سے روکا ہے اس کو نہیں کرنا، لیکن یہ کہ اس کی جو دلیل ہے وہ قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے. تو اس کا حکم کیا ہوگا حرام کا؟ کہ یہ اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا اگرچہ وہ قابل ملامت ہے، یعنی اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو یعنی اس پہ عمل کرے گا، یعنی جو حرمت کا ارتکاب نہیں کرے گا حرام کاموں کا، اس کی مدح کی جائے گی، اس کو ثواب دیا جائے گا. اور یہ کس کا حکم ہوگا؟ جس کو احناف مکروہ تنزیہی کہہ رہے ہیں، اور باقی ائمہ جو ہیں ان کے ہاں مکروہ ہے ہی ایک. تو جو باقی ائمہ ہیں تینوں، ان کے ہاں گویا کہ مکروہ ایک ہی ہے، یعنی مکروہ تنزیہی جو ہے، لیکن احناف نے فرق کر دیا کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. تو اگر فعل کے نہ کرنے کا حکم ہے شارع کی جانب سے، لیکن وہ حکم ہے علی وجہ الالزام، اور پھر اگر وہ ثابت ہو رہا ہے دلیل قطعی سے تو وہ حرام ہوگا، اگر ثابت ہو رہا ہے دلیل ظنی سے تو وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اور اگر یہ حرمت اس کی ثابت ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا لیکن وہ منع کوئی علی وجہ الالزام نہیں ہے بلکہ علی وجہ ترجیح ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گا. اور باقی جو جمہور ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل، ان کے ہاں اسی کو مکروہ کہتے ہیں اور اسی پہ ملامت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی الیاذ باللہ کہتا ہے کہ جی میں محرمات سے شادی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ قبر واحد سے ان کی حرمت ثابت ہے، تو وہ مکروہ تحریمی اس کو حکماً کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے اس پہ سزا نہیں ہوگی تو یہ ایسا نہیں ہے. تو اب اما الحنفیہ فعندہم المکروہ نوعان، حنفیہ کے ہاں مکروہ کی دو قسمیں ہیں. پہلا وہ ہے مکروہ تحریمی. اب دیکھیں مکروہ تحریمی کی تعریف واجب حرام والی ہوگی کہ ہوا ما طلب الشارع من المکلف الکف عنہ حتما، کہ جس سے روکا گیا ہو علی وجہ الحتم والالزام، ٹھیک ہے، علی وجہ ترجیح نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ بدلیل ظنی لا قطعی، دلیل ظنی ہے قطعی نہیں ہے. جیسا کہ خطبہ علی خطبۃ الغیر، بیع علی بیع الغیر، کسی نے پہلے جا کے اپنی گاڑی بک کروا دی ہے، اس کے باوجود آپ جا کے کہتے ہو کہ نہیں میں آپ کو 10,000 زیادہ دے دوں گا، آپ یہ گاڑی مجھے دے دو، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو، اس کو تنگ کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ ہے مکروہ تحریمی میں آ جائے گا. اور یہ جو ہے یہ جیسے وہاں پہ فرض کے مقابلے میں حرام اور واجب کے مقابلے میں یہاں پہ مکروہ آ جائے گا. اور ائمہ جمہور کے نزدیک جیسے فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، ایسے مکروہ تحریمی اور حرام ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وہ دلیل کے جو پختگی ہے، دلیل کا ظنی ہونا اور قطعی ہونا، اس سے قطع نظر حکم لگا دیتے ہیں، قطع نظر کر کے حکم لگا دیتے ہیں. اور باقی آگے یہی ہے کہ اس کا جو حکم ہے مکروہ تحریمی کا، وہ جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ اس کا فاعل یعنی سب کے ہاں کہ اس کا کرنے والا ہے وہ گناہگار ہے، عذاب کا مستحق ہے، اگرچہ وہ کافر نہیں ہوگا. جیسے اگر کوئی فرض کا انکار کرے تو کافر، واجب کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی حرام کا انکار کرے، یعنی کہتا ہے یہ حرام ہی نہیں ہے، تو وہ کافر. اگر وہ کوئی مکروہ تحریمی کا انکار کرے تو وہ گناہگار تو ہے لیکن کافر نہیں ہوگا. وہی بالکل سیم وہی چیزیں جیسے واجب اور فرض، ایسے ہی حرام اور مکروہ تحریمی. اب مکروہ جو اصل ہے، جس کو مکروہ تنزیہی احناف کے ہاں کہتے ہیں اور باقی ائمہ کے ہاں مکروہ، اس کی وہی تعریف کہ جس سے رکنے سے شریعت نے انسان کو روکا ہو، اور وہ رکنا علی وجہ الالزام نہ ہو بلکہ علی وجہ ترجیح ہو. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو کرنے والا ہے وہ مذمت بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کو سزا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ملامت ہے، وہ نہ کرے تو بہتر ہے.
جیسے ہم نے سنت غیر مؤکدہ میں کہہ دیا تھا، ایسے ہی بالکل وہی حکم ہے مکروہ کا، اور احناف کے ہاں مکروہ تنزیہی کا۔ اور اس کی اگر مثال آپ لینا چاہیں تو دوران جنگ گھوڑے کا گوشت کھا لینا، ویسے گھوڑے کے گوشت کھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، لیکن یہ کہ جو نہیں ہے یہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں ہے، اور پھر وہاں پہ میدان جنگ میں، اور اسی طرح جو اگر کوئی چیل وغیرہ یا کوئی جانوروں میں جو پرندوں میں جو پرندے شکار کرتے ہیں ان کے جوٹھے سے، جوٹھا کہتے ہیں پرندہ کسی میں کوئی تھوڑی سی، یا کوئی انسان کسی سے کوئی تھوڑی سی چیز کھا لے جو اس کا بچ جاتا ہے، ما تبقى فی الاناء بعد الشرب بعد الاکل، یعنی جو کھانے پینے کے بعد برتن میں جو بچ جائے اس کو کہتے ہیں جوٹھا، سؤر عربی میں کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی پرندے نے آ کے، جو درندہ ہے یعنی پرندوں میں جو درندہ ہے شکار کرتا ہے، چیل ہے، اس طرح عقاب ہے، صقر ہے، تو اس کے بچے ہوئے سے وضو کر لینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن یہ کہ وضو ہو جائے گا اور اس پہ کوئی سزا وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے صاف پانی سے بالکل اس کے علاوہ جو ہو اس سے وضو کر لینا بنسبت اس کی بہتر ہے۔ تو یہ مد مقابل ہو جائے گا مکروہ تنزیہی۔ اگر ہم اس کا اس بات میں حکم دیکھیں تو وہ سنت غیر مؤکدہ کے مد مقابل آئے گا۔